ابن اسیر اپنی تاریخ کامل میں لکھتے ہیں کہ حادثہ تاتار حوادث عظمیٰ اور مصائب کبریٰ میں سے ہے جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ مخلوق خدا کو ایسی مصیبت کا سامنا کبھی نہیں ہوا، خاص کر مسلمانوں کو تو ایسے حادثہ جانکا سے کبھی سروکار نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک ایسی بلا میں مخلوق خدا گرفتار نہیں ہوئی تو یہ بالکل صحیح ہے۔ تاریخ اس کی مثال دکھانے سے بالکل عاری ہے۔ اہل تاریخ بخت نصر کے ظلم کو جو اس نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے ساتھ روا رکھا تھا سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مگر اس ملعون نے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا اس کے مقابلے میں بخت نصر کا ظلم عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ بیت المقدس کے واقعہ اور بنی اسرائیل کو کچھ ان واقعات سے نسبت نہیں ہے جو مسلمانوں پر انہی کے ممالک میں اس ملعون کے ہاتھ پیش آئے۔ نہ بنی اسرائیل اس وقت اتنے قتل ہوئے تھے جتنے مسلمان اس کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ یہ حادثہ ایک آگ تھی جس کے شرارے بھڑک رہے تھے اور جس کا ضرر عام تھا۔ اہل تاتار ایک ایسے بادل تھے جن کو ہوا بہت تیزی کے ساتھ اڑائے پھرتی تھی۔ یہ چین سے نکلے ترکستان کے شہروں جیسے کاشر شاغرگ کو تباہ کیا۔ بخارا سمرقند پہنچے، انہیں لوٹا، ظلم کیا، ان میں سے کچھ خراسان گئے، وہاں کی ہلاکت بخیرب قتل بربادی سے فارغ ہوئے۔ رے اور ہمدان سے بھی یہی سلوک کرتے حدود عراق پر پہنچے، یہاں سے آذربائیجان کا قصد کیا، اسے اور اس کے نواحی کو تباہ کر ڈالا اور ان تمام ملکوں کو ایک ہی سال میں خاک سیاہ کیا اور ساری آفات ایک ہی سال میں توڑ دیں، جس کی مثال بہت کم ملتی ہے کہ ایک ہی سال میں کسی قوم نے اتنی فتوحات کی ہوں۔ آذربائیجان سے نکلے تو دربند شیروان جا پہنچے اور اس کو برباد کر دیا، پھر وہاں سے لان اور لیکز گئے اور ان کو جلا کر خاکستر کر دیا، بہت سوں کو قتل اور اکثر کو قید کر لیا۔ یہاں سے کوفجان کی طرف رخ کیا تو وہاں کے باشندوں کو جو اکثر ترک تھے قتل کر ڈالا۔ یہاں جو رہ گئے تھے وہ قتل ہو گئے اور جو بھاگ نکلے تھے وہ بچ گئے، اور اہل تاتار ان کے ملک پر قابض ہو گئے۔ اہل تاتار کا ایک حصہ ان کے علاقہ غزنی، سجستان اور کرمان کی طرف گیا اور وہاں اس سے بھی زیادہ ظلم ڈھایا جس کی نظیر صفحہ تاریخ پر نہیں مل سکتی۔ اسکندر رومی جو دنیا کے اکثر حصہ پر قابض و متصرف ہو گیا تھا، وہ بھی اس تیزی کے ساتھ ترقی نہیں کر سکا تھا کیونکہ اس کی فتوحات میں کم از کم 10 سال کا عرصہ لگا تھا، اور اس فتوحات کے باوجود اس نے قتل و غارت اپنا مقصد نہیں بنایا تھا، نہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا، اور جہاں سختی کے بغیر کام نکلا اس نے وہاں
میان سے تلوار نہیں نکالی تھی۔ برخلاف اس کے کہ ان ملعونوں نے اکثر معمورہ زمین کو 1 سال میں فتح کر لیا اور ان میں اپنا رعب و دبدبہ قائم کر لیا، ایسا کوئی شہر نہیں بچا کہ جس میں ہر شخص ان کے خوف سے نہ کانپتا ہو۔ سب سے زیادہ لطف یہ ہے کہ ان کو نہ مدد کی ضرورت تھی نہ رسد کی، محض قوت لایموت اور بہت کم خوراک کے محتاج تھے، اور وہ خود ان کے پاس موجود تھی، کیونکہ بھیڑ بکریاں، بیل، گھوڑے ان کے ساتھ تھے، جو ان کی خوراک کے لیے کافی ذخیرہ تھا۔ انہی کا گوشت کھا کر پیٹ بھر لیتے تھے۔ ان کے گھوڑے اپنی ٹاپوں اور سموں سے زمین کھود کر گھاس کی جڑیں نکال کر پیٹ بھر لیتے تھے۔ دانا یعنی چنا وغیرہ تو ان گھوڑوں نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ باقی رہا ان لوگوں کا مذہب، اس کا یہ حال تھا کہ آفتاب کو اس کے طلوع کے وقت سجدہ کر لیتے تھے اور بس۔ ان کے یہاں کوئی چیز حرام نہیں تھی۔ تمام جانور بلکہ انسان تک بھی ان کے یہاں حلال تھا۔ نکاح کا جھگڑا بھی ان کے یہاں بالکل نہیں تھا۔ ایک عورت کئی مردوں کے لیے کافی ہوتی تھی۔ 256 ہجری میں 2,00,000 فوج ان لیڈروں کی سرکردگی میں ہلاکو خان کی بغداد پر حملہ آور ہوئی۔ خلیفہ کی افواج نے ان کا مقابلہ کیا، مگر افسوس کہ اس نے شکست کھائی اور کم بخت و غارت گر تارتاری 10 محرم الحرام کو بغداد میں داخل ہو گئے۔ لعنتی وزیر نے خلیفہ مستعصم کو ان سے صلح کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ آپ سپہ سالار افواج تارتار سے چل کر ملیے، میں اس سے صلح کے متعلق گفت و شنید کر رہا ہوں۔ نمک حرام وزیر یہ کہہ کر اول خود گیا اور اپنے لیے امان لے کر عہد و پیمان کیا، پھر خلیفہ مستعصم کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ تاتار اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے امیر ابوبکر کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ آپ کو اسی طرح منصب خلافت پر قائم رکھے، جس طرح آج جناب کے بزرگوں کو سلاطین سلجوق نے رکھا تھا، اور وہ خود بحیثیت نائب سلطنت سلجوقیوں کی طرح بننا چاہتا تھا کہ سیاہ سفید کا مالک وہ خود ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنی تمام افواج لے کر واپس چلا جائے گا۔ بہتر ہے کہ آپ اس کو بخوشی اور بطیب خاطر منظور کر لیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی تدبیر مسلمانوں کے خون بچانے کی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو کچھ چاہیں گے وہ کر سکیں گے، مگر اب یہی مصالحت ہے کہ آپ ہلاکو خان کے پاس تشریف لے چلیں۔ یہ سن کر خلیفہ مستعصم تمام اعیان کو لے کر ہلاکو خان کے پاس چلا اور ایک خیمہ میں جا کر سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے وزیر ہلاکو خان کے پاس پہنچا اور اس نے وہاں جا کر سب سے اول علماء اور فقہا کو شرائط صلح طے کرنے کے ہیلے سے بلوایا۔ جس وقت یہ حضرات وہاں پہنچے، فوراً ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ اس کے بعد
اسی طرح ایک ایک طائفہ اور جماعت کو بلوا کر قتل کراتا رہا۔ جب تمام علماء، امراء، حجاج اور اعیان سلطنت ختم ہو چکے تو راستہ صاف ہو گیا۔ تلوار میان سے باہر رہی، کئی لاکھ آدمی قتل ہو گئے۔ جو لوگ کنوؤں یا نامعلوم جگہوں میں چھپ گئے وہ بچ گئے، ورنہ تمام تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ بیچارہ مصیبت زدہ خلیفہ ٹھوکریں کھاتا اور لاتیں کھاتا مر گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ زیبی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں بیچارے مستعصم کو دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی بہت سی اولاد اور رشتہ دار جیسے چچا، تائے وغیرہ بھی قتل ہوئے اور بعض قید کر لیے گئے۔ تاتاریوں کی مسلمانوں کے لیے یہ ایسی بلا تھی کہ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ نامراد وزیر اقلمی لاہین بھی اپنی مرادوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے بھی تاتاریوں کے ہاتھ خوب ذلت اٹھائی۔ اس واقعے کے بعد زیادہ دنوں تک وہ زندہ بھی نہ رہا، بلکہ موت نے اس کی بھی جلد ہی خبر لے لی۔